अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल नॉवलिस्तान उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और हमारी नॉवेल्स को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। आज आपके लिए लेकर आए हैं लबे दम तौबा की एपिसोड नंबर भूल गई मैं। जी, एपिसोड नंबर 6। होता है, ऐसा भी होता है, इतनी सारी एपिसोड में भूल जाती हूँ। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अच्छे अच्छे रिव्यूज़ भी दीजिएगा। बढ़ते हैं अपनी एपिसोड की तरफ। लबे दम तौबा, राइटर है वसी शाह, किस्त नंबर 6। रात की स्याही दिन की ज़ेबो ज़ीनत और रोशनी को बतदरीज अपने घेरे में ले चुकी थी। जैसे जैसे तारीकी बढ़ रही थी वैसे वैसे शमशेर खान की इमारत का मुंह बोलता बंगला रोशन हो रहा था। आज रात उसके बंगले में बहुत बड़ी दावत के लिए वसीअ और अरीज पैमाने पर एहतमाम किया गया था। मेहमानों की आमद का लामतनाही सिलसिला सरे शाम ही शुरू हो चुका था। बड़े बड़े बिजनेसमैन, ब्यूरोक्रेट्स, जागीरदार और मुल्क के नामवर सियासतदानों का मरकज आज यही कसर था। हत्ता कि इनमें कुछ इस तरह के टाइकून्स भी शामिल थे जो कि बैरूनी ममालिक से खुसूसन इसी दावत में शिरकत करने के लिए तशरीफ़ लाए थे और बंगले की आरइश और ज़ेबाइश तो देखने से ताल्लुक़ रखती थी। बंगले के तीनों फ्लोर्स मसनूई रोशनियों से जगमगा रहे थे। मुख्तलिफ रंगों की छोटी लाइट्स थरथराहट के साथ जल बुझ रही थी, जिससे सफ़ेद संगमरमर के फर्श पर उनकी झिलमिलाहट अलग ही समा बांध रही थी। उनके बुझने से एक लम्हे से भी कम वक्त में अंधेरा छाता और दूसरा लम्हा शुरू होने से पहले फर्श पे रंगीन रोशनियां रक्त करने लगती थी। बैकग्राउंड पे चलता धीमा धीमा म्यूजिक सुनने वालों को काफ़ी भला महसूस हो रहा था, लेकिन ये समझ नहीं आ रही थी कि म्यूजिक सिस्टम किस फ्लोर पर अरेंज किया गया था, क्योंकि हर जगह पे एक ही जैसी आवाज़ महसूस हो रही थी। यूँ लगता था कि एक बरकी तार तमाम दीवारों से गुजार दी गई हो, जिससे हर जगह यकसा म्यूजिक रिदम बिखेर रहा था। हर जगह लोग ही लोग थे, जर्क बर्क महंगे और ब्रांडेड सूटों में लिपटे मकरू चेहरे जो जाहिर से देखने पे हसीन तरीन महसूस होते थे, लेकिन अंदर से उतने ही स्याह और शफ़ाफ थे। शमशेर खान अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के इस्तकबाल के लिए बज़ाते खुद अपने मखसूस पहरेदारों के साथ बंगले की सबसे निचली मंजिल पे ही मौजूद था, जबकि पहरेदार इंतहाई गैर महसूस अंदाज में उसके गिर्द चाको चौबंद फिर रहे थे। सख्त सिक्योरिटी के हिसार के बावजूद भी वो एहतियात बरत रहा था। मेहमानों के लिए तरह तरह के खानों का इंतज़ाम था। उसके अलावा वाइन और ब्रांडी से लेकर फ्रेश जूस तक हर तरह के मशरूब दस्तयाब थे। हर हाथ में उसकी पसंद के मुताबिक गिलास था। नज़र पड़ने पर गिलास का मरकज़ निगाह बनना लाजिम था। दावत गोया अपने उरूज पे थी कि जब एसपी शाहजहान मुस्तफ़ा के साथ ऐन वक्त पर पहुंचा था और हुजूम पर एक दायरा नज़र डाली और उस दौरान के इस्तकबाल के लिए शमशेर खान का करीबी मुलाजिम बहादुर आ पहुंचा था। खुश आमदीद एसपी साहब, आपकी आमद ने हमारी दावत की रौनकें दोबाला कर दी है। बहादुर ने सीने पर हाथ रखते हुए खुशामदी लहजे में कहा था, जिस पर शाहजहान और मुस्तफ़ा ने बैक वक्त चेहरे घुमाकर एक दूसरे को देखा और फिर हल्का सा मुस्कुराते हुए निगाहें फेर कर बहादुर पर मरकूज की, जो कि उन्हीं की जानिब मुतवज्जा था। दोनों के लबों पर एक साथ हल्का सा तबस्सुम फैला था। शाहज़ैन ने जवाब देने के बजाय सर को हल्का सा खम दिया था। इस सब के दौरान ही वेटर बहादुर के इशारे पर उनके लिए जूस लेकर पहुंच गया था। दोनों ने शुक्रिया के साथ एक एक गिलास उठा लिया। इतनी देर में शमशेर खान तक एसपी शाहज़ैन की आमद की खबर पहुंच चुकी थी। शाहज़ैन को देखते ही उसने बाकी मेहमानों से माजरत करते हुए उसकी तरफ बढ़ा था। कैसे हैं एसपी साहब? बहुत खुशी हुई कि आप हमारे दावतनामे को कबूल करके यहाँ तशरीफ़ लाए। आपकी आमद हमारे लिए मुसरत का बायस है। शमशेर खान मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाता हुआ खुशगवार लहजे में गोया हुआ था। बहुत शुक्रिया जनाब। शाहजैन ने धीमी और गहरी सी मुस्कुराहट के साथ मुसाफा करते हुए जवाब में कहा और साथ ही एक बार फिर नज़र दावत पर आए हुजूम पर डाली थी। वहाँ तकरीबन हर इदारे की कोई ना कोई मारूफ शख्सियत मौजूद थी, जिनमें ज़्यादा से बेशतर को वो करीब से ही नहीं तो दूर से तो अच्छा खासा जानता ही था। वो यूं ही एक ताराना सी निगाह इस हुजूम पर डालकर अभी हटा ही रहा था कि अचानक उसकी नज़र एक जगह पर आकर रुक ही गई थी। वो एक जवान, खूबसूरत तरीन और इंतहाई बोल्ड किस्म की लड़की थी, जिसका लिबास वहाँ पर मौजूद हर एक शख्स का मरकज़ निगाह बना हुआ था।
रेड वेलवेट डिनर गाउन पहने जो बैक लेस और स्लीव लेस था। स्किन जैसे मलाई से बनी लगती थी। ड्रेस इतनी फिटिंग में बनाया गया था जो सबकी तवज्जो खींच रहा था। मर्दों को लुभाने वाली बात तो ये थी कि उसका एक पाँव घुटने के ऊपर तक बढ़ाना था। गोरे पैरों में रेड पेंसिल हील जिप्तन की गई थी जो उसे मर्दों के शाना बशाना खड़ी कर रही थी। ऊपर से वो अपनी इसी बेबाकी के साथ हर एक से चहकती हुई मिल रही थी। उसके हुस्न ने पूरी महफिल में चार चांद लगा रखे थे। ये बात कहना गोया गलत न था कि उसकी मौजूदगी ने शमशेर खान के बंगले और दावत की शान बढ़ा दी थी। हर मिलने वाला उससे हाथ मिलाकर खुद को किसी अहम ओहदे का हकदार समझ रहा था। वाकई हुस्न अकल को खा जाता है, जिस तरह यहाँ पर मौजूद शख्स जो अपनी अपनी फील्ड के द वन एंड ओनली थे, यहाँ एक लड़की के कदमों में गिरने को तैयार थे। दूर से देखने पर वो कोई प्लास्टिक की गुड़िया लगती थी। गोल्डन बाल जो बॉब कट थे और गर्दन से ऊपर तक थे, जिसकी वजह से लंबी गर्दन वाज़ेह थी। गर्दन में दिल की शेप जैसा लॉकेट, जिसकी चेन और लॉकेट की आउटलाइन पर डायमंड्स लगे थे जो दूर से ही चमक रहे थे। तीर की तरह आईब्रो जो तिरछी थी उस लड़की के बहुत तेज होने का पता दे रही थी। आंखें बड़ी बड़ी थी, बादाम की सूरत में। आंखों की चमक दूर से देखी जा सकती थी जो हेजल ग्रीन रंग की थी। पलकों की बार जब वो झुकाकर उठाती थी जो ऐसा लगता था ती, तीर दिल पर चुभा है। गाल की हड्डी उभरी हुई थी जैसे फिल्म में हीरोइंस, जिसकी वजह से वो सब लड़कियों में मुमताज लग रही थी। डार्क रेड लिपस्टिक में होंठ बहुत रसीले मालूम हो रहे थे। कोई भी उन होठों को देखकर बता सकता था कि लिप्स फिलिंग करवाई गई है। कानों में डंगल ड्रॉप इयररिंग्स जो इंतहाई बेश कीमत थे कंधे को छू रहे थे, और ताज्जुब इस बात पर था कि वो सिर्फ एक ही कान में था। शायद ये कोई नया डिज़ाइन मुतारफ़ कराया जा रहा था। ये हाई क्लास में बहुत आम ऐसा पहनावा पाकिस्तान में मुश्किल ही देखने को मिलता था। बाहर ममालिक में तो अक्सर लड़कियां ही ऐसा बेबाक पाई जाती थी। ये शहला है मेरी अकलौती बेटी, मेरे जिगर का गोशा। शमशेर खान ने शाहजहान की नज़र के ताक़ुब में देखा तो खुद ही बड़े फ़ख्र से उसका तारुफ करवाया था। शाहजहान ने शमशेर खान की तरफ देखकर सिर्फ गर्दन हिलाने पर इक्तफा किया था। शाहजहान के जहन में क्या चल रहा था, शमशेर खान इस बात से अनजान था, क्योंकि शाहजहान की आंखें पढ़ना नामुमकिन था। गहरी बुरी आंखें किसी के भी वजूद के अंदर तक उतर सकती थी, लेकिन उसके चेहरे पर ना तो पसंदीदगी जाहिर हो रही थी और ना ही नापसंदीदगी। शाहजहान का चेहरा हर तासुर से खाली था। उसकी बरस मुस्तफ़ा की हालत अजीब हो रही थी। उसके माथे पर पसीने की बूंदें मोतियों की तरह चमकती नजर आ रही थी। ये नहीं था कि मुस्तफ़ा में एतमाद की कमी थी, बल्कि वो इन सब चीज़ों से बहुत दूर रहता था। यही वजह थी जो एक लड़की को हया का पर्दा चाक करते देखकर उसके पसीने छूट रहे थे। खान ने शाहजहान की आंखों को पढ़ने की नाकाम कोशिश करने के बाद उस जगह से हटना ही मुनासिब समझा था। आप लोग लुत्फ़ अंदोज़ हों और अगर किसी चीज़ की ज़रूरत महसूस हो तो बिला झिझक बहादुर को बता दें। शमशेर खान नहीं चाहता था इतना मजबूत इंसान उसके हाथों से निकल जाए, इसलिए वो शाहजहान को शहला से दूर रखना चाहता था। शमशेर खान अपनी बेटी की आदत से खूब वाकिफ था। मुस्तफ़ा, शाहजहान ने शहला की तरफ देखते हुए धीमे से लहजे में उसको पुकारा था। रंग बिरंगी रोशनियां माहौल पर फुस्सू तारी कर रही थी। जी सर, उसने माथे से पसीने की बूंदें साफ करते हुए फौरी हाँ में जवाब दिया था। लगता है हमारा दावत में आने का फैसला ठीक था, तुम्हारी क्या राय है? शाहजहान ने मुस्कुराते हुए दरियाफ्त किया था। जी सर, ठीक भी और खूबसूरत भी, मुस्तफ़ा ने मुस्तैदी से जवाब दिया था, जिस पर शाहजहान ने घूरते हुए उसकी तरफ देखा था। मेरा मतलब था कि बेहतरीन फैसला रहा जनाब, मुस्तफ़ा ने फौरी बात बदली थी। मुस्तफ़ा, काम पर तवज्जो दो। हर तरफ एसी चल रहे हैं और तुम्हारे पसीने छूट रहे हैं। शाहजहान ने धीमी सी मुस्कुराहट के साथ उसको तंबीह की थी। जी सर, मेरी पूरी तवज्जो काम पर ही है, मुस्तफ़ा ने शहला की तरफ
توجہ مرکوز کرتے ہوئے جواباً کہا تھا۔ ہاں، وہ تو نظر ہی آ رہا ہے کہ آپ کی توجہ کس کام پر ہے، شاہزین نے دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ کہا تھا۔ اس دوران شاہزین کی نظر شہلا پر پڑی تو وہ اسی کی طرف دیکھ کر معنی خیز انداز میں مسکرا رہی تھی۔ بہادر، شہلا نے بہادر کو اپنے پاس بلایا تھا۔ جی میم صاحب، وہ فوری گویا ہوا تھا۔ یہ مہمان کون ہے؟ پہلی بار دیکھ رہی ہوں۔ شہلا نے ایس پی شاہزین کی طرف دیکھتے ہوئے دریافت کیا تھا، جو مصطفیٰ کے ساتھ کھڑا کسی بات پر مسکرا رہا تھا۔ بلیک 3 پیس سوٹ میں وہ بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ یہ ہمارے علاقے کے نئے ایس پی شاہزین علی خان ہیں، لیکن ان کا تعلق پنجاب سے ہے۔ بڑے صاحب نے خاص طور پر ان کو بلایا ہے۔ بہادر نے فوراً جواب دیا تھا۔ شہلا کے لبوں پر مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ کافی ہینڈسم ہے ایس پی صاحب، شہلا نے بڑبڑاتے ہوئے خود کلامی کی تھی اور بہادر کو جانے کا اشارہ کرا تھا۔ وہ سر کو ہلکا سا خم دیتے ہوئے وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ شہلا کی نظریں اب شاہزین پر ہی مرکوز تھیں۔ سر، اگر آپ برا نہ مانیں تو میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ مصطفیٰ نے ہچکچاتے ہوئے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا، جو شہلا کی طرف متوجہ تھا۔ ضرور پوچھیں، کیا جاننا چاہتے ہیں آپ؟ شاہزین نے کھلے دل سے اجازت دی تھی اور ساتھ ہی ایک نظر شہلا پر ڈالی تو ایک بار پھر اس کی طرف سے مثبت رد عمل ملا تھا۔ شاہزین نے دل ہی دل میں ایک پلان بنایا تھا۔ کیا آپ رفعت اور سحر پر بھروسہ نہیں کرتے؟ مصطفیٰ نے دھیمے سے لہجے میں دریافت کیا تھا۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ ہماری ٹیم کا حصہ نہ ہوتی، یا شاید کسی گمنام جیل میں گل کر رہی ہوتی۔ شاہزین نے پرسکون لہجے میں جواب دیا تھا۔ تو پھر ہم انہیں خفیہ مشن میں شامل کیوں نہیں کیا، جبکہ رفعت سے لکھی معلومات کے تحت ہم نے کارروائی کرتے ہوئے مجرموں کا سراغ لگایا تھا؟ مصطفیٰ نے تعجب سے سوال کیا تھا۔ اس کی وجہ بھی میں تمہیں بتاؤں گا، لیکن پھر کبھی۔ یہ جگہ ایسی باتوں کے لیے مناسب نہیں ہے۔ شاہزین نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تو مصطفیٰ نے سر کو اثبات میں ہلایا تھا۔ اچانک شاہزین کی نظر شمشیر خان پر پڑی، جو سب سے الگ تھلگ ہو کر بہادر کے ساتھ کچھ بات کر رہا تھا، جبکہ اس کے چہرے پر خوشی جیسے کوئی آثار نہیں تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کچھ ہوا ہے جس کی اسے امید نہیں تھی، وہ اسے کچھ الجھا ہوا لگ رہا تھا۔ کم از کم آنے سے پہلے اسے مجھے اطلاع دینی چاہیے تھی۔ ایسی کون سی قیامت آ گئی تھی کہ یوں بنا بتائے آ گیا ہے؟ شمشیر خان دانت پیستے ہوئے بہادر سے مخاطب تھا۔ وہ کچھ پریشان لگ رہا تھا۔ جواب میں بہادر چپ رہا تھا۔ ابھی وہ کہاں ہے؟ شمشیر خان نے شکن آلود پیشانی لیے پوچھا تھا۔ ابھی وہ فریش ہونے کے لیے گئے ہیں، بتا رہے تھے تھوڑی دیر تک آئیں گے، بہادر نے جواب دیا تھا۔ چلے ٹھیک ہے، تم باقی لوگوں کو دیکھو، میں اسے سنبھال لوں گا۔ شمشیر خان نے اسے جانے کا اشارہ کیا تھا۔ کیا بات ہے خان صاحب، آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں، کیا میں آپ کی کچھ مدد کر سکتا ہوں؟ اتنی دیر میں شاہزین کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تو وہ فوری طور پر سنبھل کر اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، آپ بتائیں کچھ چاہیے تو نہیں؟ شمشیر خان نے فوری خوشگوار لہجے میں دریافت کیا تھا۔ نہیں، بہت شکریہ، آپ کی ٹیم نے بہت اچھے انتظامات کیے، کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہوئی، بلکہ کچھ زیادہ ہی ہو گیا، شاہزین نے جواب میں ہنستے ہوئے کہا تھا۔ بہت کم سروس نے آپ نے کافی نام کمایا ہے۔ کراچی میں بھی آپ کی آمد سے قبل ہی آپ کے بارے میں سن چکا تھا، تو آپ سے ملنے کا اشتیاق تھا۔ یہ پارٹی تو بس ایک بہانہ ہے، مقصد آپ سے ملاقات کرنا تھا۔ شمشیر خان نے فوری موضوع بدل دیا تھا۔ لیکن میں بس ایک مقصد کے لیے کام کرتا ہوں، اور وہ مقصد پاکستان سے
اس غلاظت کو صاف کرنا ہے جو سارے نظام کو آلودہ کر رہی ہے۔ شاہ زین کی بات سن کر اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا تھا۔ اس نے جیسا اس کے بارے میں سوچا تھا وہ اس سے بھی کہیں زیادہ اصول پرست ثابت ہوا تھا۔ آپ کے جذبے کی داد دیتا ہوں، لیکن اس راستے میں بڑے طوفانوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اسی لیے آپ سے محتاط رہنے کی گزارش ہے۔ تھوڑے توقف کے بعد وہ گویا ہوا تھا۔ میرے خیال میں احتیاط ان لوگوں کو برتنی چاہیے کیونکہ جب تک میں ہوں تب تک سکون سے نہیں بیٹھوں گا، اور مجھے اپنے انجام کی پرواہ نہیں۔ ملک کے لیے مرنا اعزاز کی بات ہے، اس لیے میں طوفانوں کا سامنا بھی خندہ پیشانی سے کرتا ہوں۔ شاہ زین نے ایک معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ شمشیر خان کو دنگ کر دیا تھا۔ وہ ایک ہی لمحے میں اندازہ لگا چکا تھا کہ وہ ایک ناقابل فروخت شخص سے بات کر رہا ہے جو حق اور انصاف کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پر لگانے کو تیار ہے۔ پاکستان کو آپ جیسے نڈر لوگوں کی ضرورت ہے۔ آپ سے مل کر واقعی خوشی ہوئی ہے۔ سنا تھا بلوچ بہادر ہوتے ہیں، آپ کو دیکھ کر یقین پختہ ہو گیا ہے۔ شمشیر خان سر کو ہلکی سی جنبش دیتے ہوئے وہاں سے دوسری طرف چلا گیا تھا، کیونکہ اس کو آنے والے طوفان کو قابو کرنے کے بھی انتظامات کرنے تھے۔ پارٹی زور و شور سے جاری تھی، جگہ جگہ لوگ ٹولیوں کی صورت میں کھڑے اس ماحول سے لطف اٹھا رہے تھے۔ میوزک اور لوگوں کی بے ہنگم آوازوں کے باعث شور و گل کافی حد تک بڑھ چکا تھا۔ کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ پشت پر ہاتھ باندھے وہ ٹہلتے ہوئے اطراف کا جائزہ لینے میں مگن تھا۔ ابھی تک اس کی ساری حسیات شہلا کی طرف ہی لگی تھی۔ چند ثانیے بعد مصطفیٰ بچوں کی مانند منہ لٹکائے ایک طرف سے منظر پر آیا۔ شاہ زین نے اچھمبے سے دیکھا۔ کیا بات ہے مصطفیٰ، تم کچھ پریشان لگ رہے ہو؟ شاہ زین نے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ پارٹی اپنے عروج پر تھی، بیک گراؤنڈ پر میوزک کا شور اچانک بڑھنے لگا تھا جس پر کئی جوڑے رقص کرنے میں مگن تھے۔ دھیمی آواز میں بات کرنا مشکل ہو گیا تھا، کئی جوڑے باہوں میں بھائی ڈالے ڈانس فلور پر رقص کرنے میں مگن تھے۔ اقصیٰ کی کالیں آ رہی ہیں۔ وہ پریشان تھی کیونکہ میرا نمبر نہیں مل رہا تھا۔ شاید یہاں نیٹ ورک کا کوئی مسئلہ ہے۔ اس نے ابھی تک کھانا بھی نہیں کھایا اور اس کی عادت ہے ہم دونوں ایک ساتھ ڈنر کرتے ہیں، اور میں اس لیے پریشان ہوں کہ میرے جانے تک وہ کھانا بھی نہیں کھائے گی۔ اقصیٰ کا نام سنتے ہی اس کا دل بہار میں جنم لینے والے خورد گل لالا کی مانند کھل اٹھا تھا۔ بے ساختہ اقصیٰ کی معصوم صورت اس کی نظروں کے سامنے گھوم گئی تھی۔ اس سے شناسائی کو ابھی کچھ ہی دن ہوئے تھے، لیکن اسے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ برسوں سے اس سے آشنا تھا۔ اس کی سمندر سے گہری آنکھیں جس میں غوطہ زن ہونے کو من کرتا تھا، وہ چند لمحوں کے لیے کھو سا گیا تھا۔ اس کی سریلی آواز کی گونج کانوں کو بھلی محسوس ہو رہی تھی۔ پہلی ملاقات پر ہی اقصیٰ نے باور کروا دیا تھا کہ وہ سب سے یکسر الگ ہے۔ ہاں ٹائم تو کافی ہو گیا، اس لیے ایسا کرتے ہیں ہم واپس چلتے ہیں، میں ذرا شمشیر خان کو مطلع کر دیتا ہوں۔ شاہ زین نے قدرے سنبھلتے ہوئے گھڑی کی طرف دیکھ کر جواب دیا تھا۔ ایس پی صاحب آپ یہاں؟ اس دوران ایک نسوانی آواز اس کی سماعت میں ٹکرائی تھی تو اس نے پلٹ کر دیکھا تو کنزا مسکراتے چہرے کے ساتھ سامنے کھڑی تھی۔ اس کے ساتھ ہی ایک نمونہ کھڑا تھا جو دیدے پھاڑ پھاڑ کر شہلا کو دیکھ رہا تھا، جو قریب ہی کھڑی کسی لڑکے سے ہنس ہنس کر بات کر رہی تھی، لیکن اس کی نظر تواتر سے ایس پی شاہ زین کا پیچھا کر رہی تھی۔ آپ یہاں کیسے؟ زین نے الٹا سوال کیا تھا۔ ارے بھائی ہم صحافی لوگ ہیں، کہیں بھی گھس جاتے ہیں۔ کنزا نے مسکراتے ہوئے اپنے گلے میں لٹکے ہوئے کارڈ کی طرف اشارہ کیا تھا۔ مجھے بھی دعوت نامہ ملا تھا، سوچا چل کر دیکھنا چاہیے۔ شاہ زین نے اس کے پیچھے کھڑے شخص کو دیکھتے ہوئے جواب دیا تھا۔ یہ نمونہ میرا اسسٹنٹ ہے۔ کنزا نے خود ہی اس کا تعارف کروایا تھا۔ ویسے نام کچھ عجیب سا نہیں ہے؟ شاہ زین نے اس کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے پوچھا تھا۔ ارے بھائی اس کا نام واصف ہے، بس اس کی حرکتوں کی وجہ سے اسے نمونہ کہتی ہوں۔ کنزا نے ہنستے ہوئے جواب دیا تھا، جبکہ وہ نمونہ شہلا کا ایکس رے کرنے میں مصروف تھا۔ واصف، یہ ہمارے ایس پی صاحب ہیں۔
کندا نے اس کو کوہنی ماری تو وہ فوراً اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ اوہ معاف کیجیے گا ایس پی صاحب، میں ذرا اس میک اپ کی دکان کو دیکھنے میں مصروف تھا۔ جہاں تک میرا خیال ہے میڈم نے آج رات کی دعوت میں تیار ہونے کے لیے میک اپ کا پورا جہاز منگوایا ہے۔ اس نے شاہزین کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے بڑی سنجیدگی سے کہا تھا۔ شاہزین کو پہلی ہی نظر میں کافی بڑ بولا شخص محسوس ہوا تھا، جبکہ اس کی بات پر مصطفیٰ نے بمشکل اپنی ہنسی روکی تھی۔ دھیان سے اگر اس نے یہ سن لیا تو تم پر کتے چھوڑ دے گی اور پھر تمہیں میں بھی نہیں بچا سکوں گا۔ شاہزین نے اس کو مشورہ دیا تھا جس پر سب نے مل کر قہقہا لگایا تھا۔ ہنستے ہوئے اچانک کنزا کی نظریں داخلی دروازے کی طرف گئی تو اس کی ہنسی فوراً رک گئی تھی۔ اچانک وقت جیسے رک گیا، ہوائیں مدھم مدھم سرگوشیاں کرنے لگی، کردار اپنی جگہ ساکت ہو گئے، خوشبوؤں نے منظر کو اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ تھری پیس سوٹ میں ملبوس گہری آنکھوں کو سنجیدگی میں ڈھالے پیچھے ہونٹوں کے ساتھ وہ بے نیازی سے ٹہلتا ہوا اندر داخل ہوا تھا۔ اس کی چال کسی فاتح کی مانند تھی، جیسے جیسے وہ قدم اٹھاتا دیکھنے والوں کی دھڑکنیں تھم جایا کرتی تھی۔ دائیں ہاتھ سے اس نے اپنے شانوں تک آتے بالوں کو ایک ادا سے جھٹکا تو ہاتھ میں موجود بریسلیٹ نمایاں ہوا، جس پر جے کے جلی حروف میں کندا کیا ہوا تھا، جو تیز روشنیوں میں چمک رہا تھا۔ سب لوگ اس نوجوان کی طرف متوجہ تھے۔ ایس پی شاہزین نے مصطفیٰ بھی اس کی طرف متوجہ تھے۔ شمشیر خان اس کو دیکھتے ہی فوراً اس کی طرف آیا تھا۔ مجھے بتا دیتے تو میں خود تمہیں لینے کے لیے آتا۔ تمہاری اچانک آمد نے تو مجھے تجسس میں ڈال دیا ہے کہ ایسا کیا ہو گیا ہے، شمشیر خان نے اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا تھا۔ جہانگیر اپنی مرضی کا مالک ہے، کہیں آنے جانے کے لیے کسی سے مشورے نہیں کرتا، اور ویسے بھی مجھے لوگوں کو حیران کر دینے کی عادت ہے، جہانگیر نے ایک قاتلانہ مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا تھا۔ اچھے سے جانتا ہوں تم بہت سر پھرے ہو، منمانی کرتے ہو، لیکن ابھی کے لیے تمہارا یہاں آنا بالکل بھی ٹھیک نہیں تھا، شمشیر خان نے آواز نیچی رکھتے ہوئے کہا تھا۔ سنا ہے وہ نیا ایس پی بھی دعوت پر مدعو ہے، میں اس سے ملنا چاہوں گا، جہانگیر نے اس کی بات کا جواب دیے بغیر کہا تھا۔ تو شمشیر خان نے بے بسی سے پاس ہی کھڑے شاہزین کی طرف دیکھا تھا جو اسی طرف آ رہا تھا۔ خان صاحب مجھے اب اجازت دیں، زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ، شاہزین نے جہانگیر کو نظر انداز کرتے ہوئے شمشیر خان کو مخاطب کیا تھا۔ جہانگیر نے سوالیہ نظروں سے شاہزین کی طرف دیکھا تھا۔ جہانگیر ان سے ملیں، یہ ہمارے علاقے کے نئے ایس پی صاحب ہیں، شاہزین علی خان، کچھ عرصہ قبل ہی ان کا ٹرانسفر یہاں ہوا ہے، شمشیر خان نے جہانگیر کی سوالیہ نظروں کا مفہوم سمجھتے ہوئے خود ہی تعارف کروایا تھا۔ ایس پی صاحب یہ ہمارے دوست ہیں جہانگیر علی خان، ابھی برمنگھم سے تشریف لائے ہیں۔ تھوڑے توقف کے بعد وہ شاہزین سے مخاطب ہوا تھا۔ شاہزین نے مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا تھا، اسے جوابی مسکراہٹ کے جہانگیر نے مضبوطی سے تھام لیا تھا۔ شاہزین شاہ علی خان، پتہ نہیں کیوں مجھے لگتا ہے میں نے آپ کا نام پہلے بھی کہیں سنا ہے، جہانگیر نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا تھا۔ اگر آپ یہاں رہے تو اکثر یہ نام آپ کو سننے کو ملتا رہے گا، شاہزین نے بھی پرسکون لہجے میں جواب دیا تھا۔ آپ سے مل کر خوشی ہوئی ایس پی صاحب، آپ سحر انگیز شخصیت کے مالک ہیں، اور ویسے بھی مجھے آپ جیسے لوگوں سے بڑے کام پڑتے ہیں، امید ہے وقت پڑنے پر آپ ہمیں مایوس نہیں کریں گے، جہانگیر نے گہری مسکراہٹ کے ساتھ کہا تھا۔ آپ بے فکر رہیں، آپ کو ہرگز مایوسی نہیں ہوگی، شاہزین نے بھی معنی خیز انداز میں جواب دیا تھا۔ جواب میں جہانگیر نے بھی گہری مسکراہٹ کے ساتھ سر کو اثبات میں ہلایا تھا۔ ان دونوں کی آنکھوں میں ایک جیسی ہی چمک تھی۔ جہانگیر کو پہلی بار دشمن کے روپ میں ایک سحر انگیز شخصیت دیکھنے کو ملی تھی،
اور شہزین کو نہ جانے کیوں اس کی آنکھیں جانی پہچانی سی محسوس ہوئی تھی۔ انتظار کی کیفیت میں دل پر جو گزرتی ہے اس کا ادراک صرف اسی کو ہوتا ہے جس پر وہ کیفیت طاری ہوتی ہے، اور اقصیٰ اس کیفیت سے نبرد آزما تھی۔ وہ پریشانی کے عالم میں گھر کے لان میں ٹہل رہی تھی۔ مصطفیٰ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ وہ بار بار موبائل کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد باہر گیٹ پر گاڑی کا ہارن سنائی دیا تو وہ خود ہی بھاگتی ہوئی گئی تھی۔ اتنی دیر میں ملازم گیٹ کھول چکا تھا۔ ایس پی شاہزین کی گاڑی دھیمی رفتار سے اندر داخل ہوئی۔ اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر مصطفیٰ بیٹھا تھا، جس کو دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی تھی۔ بھائی، آپ نے اتنی دیر کیوں لگا دی؟ میں اتنا پریشان ہو رہی تھی اور کالر بھی کر رہی تھی۔ گاڑی سے اترتے ہی اقصیٰ مصطفیٰ سے لپٹ گئی تھی، جیسے وہ نہ جانے کتنے عرصے بعد اس سے مل رہی تھی۔ شاہزین ان کو دیکھ کر مسکرایا تھا اور ہی دل میں ان دونوں کی سلامتی کی دعا مانگی تھی۔ میری گڑیا، اتنی بھی دیر نہیں ہوئی جتنا تم پریشان ہو رہی ہو، اور کال اس لیے نہیں ہو رہی تھی کہ وہاں نیٹ ورک کا کوئی مسئلہ تھا۔ مصطفیٰ نے ہنستے ہوئے اس کو تھپکی دی تھی۔ شاہزین کو دیکھ کر اقصیٰ خاموش ہو گئی تھی اور مخالف سمت دیکھنے لگی تھی۔ معصومیت ایسی کہ آئینہ بھی دیکھے تو شرما جائے۔ جب وہ اسے دیکھ رہا تھا اسے زندگی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا ہر رنگ انوکھا تھا۔ پہلی ملاقات پر جتنی شوخ اور چنچل لگ رہی تھی اب وہ اتنی ہی معصوم لگ رہی تھی۔ اچھا اندر چلو، مجھے ایس پی صاحب سے کچھ کام ہے، ان کو ڈرائنگ روم میں بٹھا کر آتا ہوں، مصطفیٰ نے دھیمے لہجے میں کہا تھا تو وہ خاموشی سے جانے کے لیے پلٹی تھی۔ جیسے ہی اس نے جاتے جاتے ذرا سی نظریں اٹھا کر شاہزین کی طرف دیکھا تو خود کو اس کی نظروں کے حصار میں پایا تھا۔ اس کی ایک نظر نے اس کی ذات کو اودے نیلے، پیلے اور سرمئی اور بنفشی رنگوں سے مزین کر دیا تھا۔ اس کی ایک نظر نے اقصیٰ کی آنکھوں کی جگمگاہٹ میں کئی گنا اضافہ کر دیا تھا، اور وہ خود کو اس کی آنکھوں میں دیکھنے سے روک نہیں پائی تھی۔ رات کا پہر تیزی سے سرکتا ہوا رات کے سناٹوں کو ہمراہ لے جا رہا تھا۔ آج کی ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز ریویو ضرور دیا کریں اور لائک ضرور کیا کریں ویڈیو کو۔ پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پھر ملوں گی نیو ایپیسوڈ کے ساتھ۔ السلام علیکم۔